26 معطل ارکان پنجاب اسمبلی کے خلاف نااہلی ریفرنسز پر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خواجہ نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس پر تفصیل حاصل کرتے ہیں۔ جی خواجہ نصیر، آپ سن پا رہے ہیں؟ جی، میں آپ کی بات سن پا رہا ہوں۔ اس وقت جو پنجاب اسمبلی کے معطل 26 ارکان ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، لیکن اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اس کارروائی کے آغاز سے قبل ان معطل ارکان کو ایک مرتبہ پھر اپنے کیسز کی وضاحت کے لیے ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا، اور اس حوالے سے کل 11 جولائی کو صبح 11 بجے اسپیکر چیمبر میں 26 ارکان کو طلب کیا گیا تاکہ وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہو کے اپنے جو موقف ہیں ان کی باقاعدہ طور پہ وضاحت کر سکے۔ اس سے قبل آئین کے آرٹیکل 263 کے تحت ان تمام ارکان کے خلاف کارروائی کا باقاعدہ طور پہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ جی، بہت شکریہ خواجہ نصیر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ٹیرف کمیشن کی کارکردگی پر جائزہ اجلاس، اسی پر مزید جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں یہ نیشنل ٹیرف کمیشن کا ایک اجلاس ہوا ہے، کارکردگی کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ نیشنل ٹیرف کمیشن کی حالیہ کارکردگی بھی تھرڈ پارٹی نظر ثانی کی جائے تاکہ اس کو مزید فعال بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ نیشنل ٹیرف کمیشن کی نئی ٹیرف رجیم کے تقاضوں کی بخوبی انجام دہی کے لیے جدید خطوط پر تنظیم نو کی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیشنل ٹیرف کمیشن کے پاس ملکی کاروبار، برآمدات مارکیٹ کے متعلق تمام ضمنی حقائق ہیں وہ اکٹھی کرنے کی مؤثر اقدامات ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ حکومت نیشنل ٹیرف کمیشن کی تربیت اور وسائل کی کمی اور اس کے کام کو جدید تقاضوں سے ہماہنگ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ نیشنل ٹیرف کمیشن کی ایپلیٹ ٹریبونل کو فوری طور پر فعال کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لاہور شہر میں ہونے والی بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر، بارش کے باعث لیسکو کے 200 کے قریب فیڈر اسٹرپ کر گئے ہیں۔ مظہر اقبال ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ مظہر، بتائیے گا کون کون سے علاقے متاثر ہیں؟ جی، صبح سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے لیسکو کے 200 کے قریب فیڈر ٹرپ کر گئے ہیں۔ شہر کے متعدد علاقوں میں بجلی کی ترسیل متاثر ہوئی ہے۔ ان میں باٹا پور، بادامی باغ، فیروز پور روڈ، وسن پورہ، تاج پورہ، بغبان پورہ، بادامی باغ، بند روڈ، شاہدرہ، ان علاقوں میں بجلی کی ترسیل معطل ہوئی ہے۔ لیسکو ترجمان کا کہنا ہے کہ لیسکو کے چیف ایگزیکٹو رمضان بٹ نے فوری طور پر بجلی کی بحالی کا ہدایت کی ہے، اور جہاں پر بارش رک گئی ہے وہاں پر بجلی کی بحالی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، اور جو رہ گئے ہیں وہ بھی جلد بحال کر دیے جائیں گے۔ جی، بہت شکریہ مظہر اقبال۔ لاہور گلبرگ میں موبائل مارکیٹ میں آگ لگ گئی ہے۔ ریسکیو وومن 22 کے مطابق ریسکیو وومن 22 کے 5 فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ بابر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا بابر۔ دیکھیں، یہ لاہور کا پوش علاقہ ہے گلبرگ، وہاں فیس سینٹر میں آپ سے قبل آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے، اور آگ جو ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ بیسمنٹ میں لگی ہے۔ ریسکیو 1122 کے 5 فائر ٹینڈرز جو ہیں وہ حادثے پر موجود ہیں اور آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آگ پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا۔ مزید جو ریسکیو 1122 کے فائر فائٹرز ہیں ان کو بھی بلا لیا گیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ پر قابو پانے کے لیے بھی کچھ دیر لگے گا، تاہم کوششیں جاری ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ڈی جی سیپرا کی تعیناتی پر سندھ حکومت سے 12 اگست کو تفصیلی جواب طلب کر لیا ہے۔ ہمارے نمائندے اصغر عمر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ اصغر، آگاہ کیجیے گا سماعت سے متعلق۔ جی، ڈی جی سیپرا کی تقرری کو چیلنج کیا گیا ہے کہ ان کی تقرری کے لیے کہ قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے ہیں۔ تاہم عدالت کا کہنا تھا کہ ان تفصیلات کے میں ایسی کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ یہ کیسز کو ابھی ان میں فیصلہ کیا جائے۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ چونکہ پورے سندھ کے ترقیاتی کاموں کے لیے ٹینڈر سیپرا کے دیے جاتے ہیں اور یہ بہت ان کے دیر پر اثرات ہوں گے، اس لیے مقدمہ اہمیت کا حامل ہے۔ عدالت نے 12 اگست کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے ڈی جی حکومت سندھ سے جواب طلب کر دیا ہے۔ جی، بہت شکریہ اصغر عمر۔ کنکوٹ میں منو بہلکانی گینگ کے خلاف آپریشن کے دوران پولیس اور ڈاکوؤں میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ علی حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ اپڈیٹ کیجیے گا اس سے متعلق۔ جی، کشمیر پولیس کا آج منو بہلکانی گینگ کے خلاف آپریشن ہوا ہے، جس فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو زخمی ہیں، جبکہ پولیس نے اسلحہ اور پولیس کی وردیاں برآمد کی ہیں۔ یہ پولیس کی وردیاں ڈاکو پہن کر مختلف جگہوں پر وارداتیں کرتے تھے، جبکہ پولیس نے ڈرون کے ذریعے مزید جو ہے آپریشن کو بڑھا دیا ہے اور 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس اور ڈاکو کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ابھی تک جاری ہے، جس میں راکٹ گولے، اسلحہ، SMGs وغیرہ برآمد کی گئی ہیں۔ SSP کشمیروں کا کہنا ہے یہ آپریشن تب تک جاری ہے جب تک ڈاکوؤں کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔
پر آپ کو دیں SPCA بلڈنگ پر پولیس نے کارروائی کر کے متعدد اعلی افسران کو حراست میں لے لیا ہے. اجلاس کے دوران DG SPCA کی موجودگی میں افسران کو گرفتار کیا گیا ہے. رافع حسین ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے. رافع بتائے گا کون کون افسران ہیں جنہیں حراست میں لیا گیا ہے؟ دیکھیں خالد، یہ لیاری بلڈنگ گری تھی، اس کے واقعے کی پیش رفت ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے SBCA کے دفتر پر چھاپا مارا ہے اور متعدد 9 سے زائد تقریباً افسران اور اہلکاروں کو حراست میں لیا ہے. یہ کارروائی اس وقت ہوئی جب DG SBCA کی سربراہی میں کانفرنس روم میں میٹنگ جاری تھی اور ان کے سامنے ان افسران کو حراست میں لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق حراست میں لیے گئے افسران میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل عرفان نقوی، ڈائریکٹر اشفاق کھوکر، ڈائریکٹر اسٹرکچر فہیم مرتضی شامل ہیں، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر عاصم خان، ڈپٹی ڈائریکٹر فہیم صدیقی اور انسپیکٹر ذوالفقار شاہ سمیت سابقہ ڈائریکٹر آصف رضوی کو بھی حراست میں لیا گیا ہے. آصف رضوی کو DG SBCA نے اپنے شرکت کے لیے خصوصی بلایا تھا کیونکہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. بتایا گیا ہے کہ اجلاس میں 2021 سے 2025 تک غیر قانونی طور سے بنائے گئے اضافی پوزیشنز کی تعمیرات پر بات چیت کی جا رہی تھی. ان افسران کے خلاف اور بلڈرز کے خلاف تکراری تھانے میں FIR بھی درج ہو گئی ہے. حراست میں لیے گئے جو افسران ہیں ان کا تعلق لیاری ڈویژن اور ساؤتھ ڈاؤن سے ہے. لیاری ڈویژن سے ان افسران کا تعلق ہے. بہت شکریہ رافع حسین. ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس 24 جولائی کو ڈھاکہ میں ہوگا. ذرائع کے مطابق ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی نے اجلاس طلب کر لیا. کوئی رکن ملک نہیں آ سکتا ہے تو اسے آن لائن شرکت کا آپشن دیا گیا ہے. دنیا بھر میں آن لائن میٹنگ ہوتی ہیں، ICC کی بھی آن لائن میٹنگ ہوتی ہے. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے گلوبل ٹریڈ ایکسپو سینٹر پاکستان کے چیئرمین مظہر حسین نے ملاقات کی ہے. ملاقات میں پنجاب کے صنعتی مراکز میں سرمایہ کاری کے موقع پر بات چیت کی گئی. چیئرمین پاکستان ٹریڈ ایکسپو سینٹر نے صوبائی وزیر کو ستمبر میں پیرس میں ہونے والی انویسٹمنٹ بزنس فورم میں شرکت کی دعوت دی. وزیر صنعت و تجارت نے کہا پیرس میں ہونے والے انویسٹمنٹ بزنس فورم میں پنجاب کی بزنس کمیونٹی کا وفد شرکت کرے گا. حکومتی کاوشوں سے پنجاب میں سرمایہ کاری کی نئی راہیں کھلی ہیں. علی امین گنڈاپور کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست دائر پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن پشاور نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. عدالت نے فریقین سے 12 جولائی کو جواب طلب کر لیا. وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ وزیر اعلیٰ KP نے لاہور بار کو 5 کروڑ فنڈ دیا. فنڈ اس صوبے کی عوام کی امانت ہے. وزیر اعلیٰ نے امانت میں خیانت کی ہے. وزیر اعلیٰ KP صادق اور امین نہیں رہے. فنڈز استعمال سے متعلق آئین کی شقیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں. وزیر اعلیٰ کے خلاف اندراجی مقدمہ کے لیے متعلقہ پولیس افسران کو درخواستیں دیں. درخواستوں پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی. عدالت متعلقہ فریقین کو وزیر اعلیٰ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عصمت اللہ وزیر نے سماعت 12 جولائی تک ملتوی کر دی. بچوں میں مختلف بیماریوں کی روک تھام کے لیے KP حکومت نے اقدام اٹھا لیا. گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت امیونائزیشن پروگرام مؤثر انداز میں چلانے کے لیے ایکشن پلان تیار کیا ہے. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے ایکشن پلان پر عمل درآمد کا اجرا کر دیا. اگلے 2 سال میں بچوں کی ویکسینیشن کی شرح کو 90% تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا ہے. ہر سال 2 سال سے کم عمر 14 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن کی جائے گی. 12 مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ہر بچے تک رسائی کو یقینی بنایا جائے گا. صوبے بھر میں ویکسینیشن ٹیموں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے اقدامات پلان میں شامل ہیں. پلان پر عمل درآمد کے لیے ٹرانسپورٹ بجٹ 8 کروڑ سے بڑھا کر 44 کروڑ 80 لاکھ کیا جائے گا. صوبے میں 1800 سے زائد ویکسینیشن مراکز کو فعال بنایا جائے گا. وزیر اعلیٰ KP نے کہا حکومت صوبے سے پولیو کے خاتمے کے لیے نئے عزم کے ساتھ کام کر رہی ہے. بچوں کو دیگر بیماریوں سے بھی محفوظ بنانے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں. یہ صرف ایکشن پلان نہیں KP حکومت کی پولیو خاتمے کے لیے کمٹمنٹ کا ثبوت ہے. کراچی میں پولیس نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کر کے لیاری بغدادی میں عمارت منہدم واقعے پر 10 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا ہے. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید تفصیل ان سے جانتے ہیں. جی نذیر. دیکھیں ڈسٹرکٹ سٹی پولیس ہے جس نے کراچی کے مختلف علاقوں میں چھاپہ مار کارروائیاں کرتے ہوئے لیاری بغدادی سانحے میں ملوث 10 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیے، جن میں 7 سے زائد SPCA افسران جبکہ باقی فلیٹ کے مالکان شامل ہیں. مصدقہ ذرائع کا کہنا ہے کہ زیر حراست افراد کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے. یہ وہ تمام افراد ہیں جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ساؤتھ اور لیاری ڈویژن میں اس عمارت کے اپروول سے لے کر دیگر بننے تک مختلف اوقات میں اس سے وابستہ تھے، جبکہ فلیٹ مالکان کی جانب سے فلیٹ کرائے پر دیے گئے تھے اور تفتیش کے بعد ہی ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا اور مزید قانونی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا. جی شکریہ نذیر شاہ.
برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ ڈی ایف ٹی کی ٹیم کا اسلام آباد ایئرپورٹ کا دورہ کیا ہے۔ مسافروں کی سیکیورٹی اسکریننگ کے عمل کی مکمل جانچ پڑتال جاری ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر سیکیورٹی سمیت دیگر شعبوں کا جائزہ لیا گیا۔ سول ایویشن اتھارٹی اور ایئرپورٹ مینیجر نے برطانوی ٹیم کو بریفنگ دی۔ برطانوی ٹیم اسلام آباد ایئرپورٹ کا سیکیورٹی آڈٹ کر رہی ہے۔ ٹیم نے اسلام آباد سے براہ راست لندن جانے والی برطانوی ایئر لائن کا بھی انسپیکشن کیا۔ پاکستانی ایئر لائنز کے متعلق برطانوی ایئر سیفٹی کمیٹی کا اہم اجلاس رواں ماہ متوقع ہے۔ امید ہے کمیٹی رپورٹ کا جائزہ لے کر پاکستانی ایئر لائنز پر برطانیہ میں پابندی ہٹا دے گی۔ پی آئی اے سمیت تمام پاکستانی ایئر لائنز جولائی 2020 سے پروازوں پر پابندی عائد ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پہاڑ پور کے علاقے میں کار اور ٹرک میں تصادم سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ جاں بحق افراد میں ایک خاتون اور بہن بھائی شامل ہیں۔ جاں بحق افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں ڈیرہ اسماعیل خان میں پہاڑ پور کے علاقے میں کار اور ٹرک میں تصادم سے 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ جاں بحق افراد میں ایک خاتون اور بہن بھائی شامل ہیں۔ عرفان مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس پر تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ کہیے گا عرفان؟ یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اسلام آباد ڈی خان روڈ پر حادثہ پیش آیا۔ ایک تیز رفتار موٹر کار جو ہے وہ سامنے سے آنے والے ہینو ٹرک سے ٹکرا گئی ہے، جس کی وجہ سے کار میں سوار تمام افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے افراد میں 3 بہن بھائی شامل ہیں، اس کے ڈرائیور بھی شامل ہے اور ایک ان کا قریبی عزیز تھا، وہ بھی اس موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیملی ڈیرہ اسماعیل خان کے ظفر آباد کالونی سے تعلق رکھتی تھی اور جاں بحق ہونے والوں میں سے ایک میڈیکل کی طالبہ بھی شامل ہے۔ اس واقعے کے بعد ریسکیو 1122 نے فوری طور پر ان افراد کو پاڑپور اسپتال منتقل کیا، جس کے بعد ان کی میتیں جو ہیں ان کے لواحقین کے حوالے ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطری کوہ پیما شیخہ اسماء الثانی نے ملاقات کی ہے۔ اظہر فاروق اس ملاقات کا احوال بتا رہے ہیں۔ جی اظہر۔ جی یہ ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی ہے اور اس ملاقات میں وزیر اعظم نے قطری کوہ پیما شیخہ اسماء الثانی کا خیر مقدم کیا اور انہیں حال ہی میں ناگا پرگبت کی کامیابی سے سر کرنے والی خلیج اور قطر کی پہلی خاتون کا اعزاز حاصل کرنے پر مبارکباد بھی دی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے اس اہم سنگ میل کو حاصل کرنے کے لیے شیخہ اسماء کی غیر معمولی ہمت اور عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم نے ایڈونچر اور کوپیمائی کے ذریعے دنیا بھر کی خواتین بالخصوص نوجوانوں کو بااختیار بنانے کی آگاہی کو فروغ دینے کے حوالے سے ان کی تعریف بھی کی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیوں میں سے 5 کا پاکستان میں ہونا پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے، جو اسے کوپیماؤں اور ایڈونچر کے متلاشیوں کے لیے ایک اہم مقام بناتا ہے۔ انہوں نے شیخ اسماء کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے پاکستان کے شاندار پہاڑوں کا انتخاب کیا اور ان کے چیلنجز اور قدرتی خوبصورتی کی طرف بین الاقوامی توجہ دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بہت شکریہ ڈیپٹی بیورو چیف اظہر فاروق، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔